لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو بڑی عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فضیلت کا جو سلسلہ ہے وہ رمضان المبارک سے ہی جاری ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ لایا اور اس میں روزوں کو فرض کیا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد فوراً اگلے دن سے حج کی تمہید شروع ہو گئی، یعنی حج کی تیاری شروع ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اس لیے اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کر رہا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلی شوال سے حج کے لیے احرام باندھنا جائز ہے اور مستحب ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، چونکہ پہلے زمانے میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے دور و دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور اس کے لیے بڑا کافی وقت لگ جاتا تھا۔ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں اتنی سہولیات اور فیسلٹی اور گاڑیاں اور ہوائی جہاز وغیرہ نہیں تھے، بلکہ لوگ پیدل حج کرنے کے لیے آتے تھے اور جانور وغیرہ کے ذریعے سے حج کے لیے آتے تھے۔ اس لیے بسا اوقات ان کو پہنچتے 2 یا 3 ماہ لگ جاتے تھے۔ اس لیے اکثر اوقات وہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد فوراً ہی حج کی تیاری شروع کر دیتے۔ تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی جو روزے کی عبادت ہے، اس کی عبادت کے ختم ہونے کے بعد ہی حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ حج کی جو عظیم الشان جو رکن ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں ہوتا ہے، اور اس کا جو عظیم الشان رکن ہے جو وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، وہ 9ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہی عرب کے اندر، کیونکہ وہ 1 تاریخ ہم سے آگے ہے، تو انشاءاللہ آج ہی وہاں وقوف عرفہ ہوگا۔ تو عظیم الشان جو حج کا رکن ہے وقوف عرفہ، وہ ان 10 دنوں میں سے 9ویں ذی الحجہ کو ادا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عشرۂ ذی الحجہ کا آغاز اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مختصراً باتیں عرض کر دی جائے کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، اس کو پورے 12 مہینوں کے اندر ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت حاصل، ایک عجیب ممتاز حیثیت رکھتے ہیں یہ 10 ایام۔ اور میں نے حضرات کے سامنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کا قسم کھانا کہ اس چیز کی عزت
اور اس کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی آیات میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہ شروع کی 10 راتیں، یہ ابتدائی 10 راتیں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان 10 راتوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ان 10 راتوں کی کتنی بڑی عزت، عظمت اور اس کی حرمت ہے۔ یہ قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرمت اور اس کی عزت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان 10 راتوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث فرمائی، بات فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ دوسرے ایام میں اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ نہیں ہے جتنے کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے ایک دن میں روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک دن کے روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کرتا ہے، یعنی کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی تو گویا کہ اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو عطا فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ وہ عبادتیں جو سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، وہ عبادتیں ان ایام میں انجام دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے لیے ایسے عبادتوں کو مخصوص فرمایا کہ ان کے انجام دہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو، ان ایام کو اور ان اوقات کو مقرر فرمایا۔ مثلا حج جیسی عظیم الشان عبادت کہ وہ سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، وہ صرف انہی ایام میں اور مخصوص اوقات میں مخصوص جگہوں پر ہی انجام دی جا سکتی ہے۔ دوسری عبادتوں کا حال تو یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ اگر ہم نفلی عبادت ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نفلی نماز جتنی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں روزے فرض کیے لیکن اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن اگر کوئی بندہ نفلی صدقہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 عبادتوں کے لیے اوقات کو، زمانے کو مخصوص فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، منتخب کیا ہے کہ اگر ان اوقات میں ان عبادت کی انجام دہی ہوگی، ان عبادت کو ادا کیا جائے گا تو ہی عبادت شمار ہوگی۔ اگر ان ایام کے علاوہ میں اس عبادت کو ادا کیا جائے گا تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی عبادت حج کی عبادت ہے، مثلا عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، اسی طریقے سے جمرات میں رمی کرنا، اور اس کے علاوہ جو مخصوص ایسے اعمال اور ارکان جو حج کے ہیں وہ انہی ایام میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان ایام میں ہم اس کو ادا کریں گے تو عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اگر سال کے دوسرے دنوں میں اگر کوئی بندہ عرفات میں 10 دن ٹھہرے، مزدلفہ میں کئی راتیں گزار دے اور روزانہ جمرات میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارے، لیکن ان 10 ایام کے علاوہ دوسرے دن میں اس کو انجام دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ عبادت نہیں شمار کہلائے گا۔ تو حج کی عظیم الشان عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو منتخب فرمایا۔ اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ کو مقرر کیا ہے۔ اگر ان ایام میں قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی
قربانی مانی جائے گی، قبول ہوگی، لیکن ان کے علاوہ دنوں میں اگر قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ بکرے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو صدقہ کر سکتا ہے، لیکن قربانی ان 3 دنوں کے علاوہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، قربانی کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کو اتنا بڑا خصوصی امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والے جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ ایام میں اعمال کا ثواب جو اس پر اجر ملتا ہے اور وہ گناہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ان ایام میں نازل ہوئی۔ البتہ اس کے علاوہ اس ایام میں کچھ مخصوص ارکان، کچھ مخصوص عمل اور بھی ہیں، اس کو بھی ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی فوراً ایک عجیب و غریب حکم ہم پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جن حضرات کو قربانی کرنی ہوتی ہے وہ اس وقت تک اپنے ناخن اور بال کو نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کریں۔ اب یہ عجیب و غریب حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھنے کے فوراً بعد ہم کو بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا۔ تو دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان 10 ایام میں حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دوسری عبادتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور پوری دنیا سے، پورے عالم سے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بڑی سعادت بخشی ہے۔ تو جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب بیت اللہ کے لیے جائیں تو وہ بیت اللہ کی وردی یعنی کہ احرام کو باندھ لیں، اور جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اگر عورت ہے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ایک پابندی ان پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرات کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہا کہ تم حجاج کرام کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، جس طریقے سے وہ ناخن نہیں کاٹتے ہیں تم بھی ناخن مت کاٹو، جس طریقے سے وہ بال نہیں کاٹتے ہیں اور تم بھی بال مت کاٹو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ تو حضرت مولانا عبدالحی ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ بہانہ ڈھونڈتی ہیں، وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے اور رحمت نازل ہو جائے۔ تو ہمیں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لیں تو اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا مقصود ہے تو اس رحمتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں کہ جب میدان عرفات میں ان پر رحمتوں کی بارش برسے گی تو وہاں کی بدلی کا کوئی ٹکڑا ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاج کرام کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کرو۔ ان ایام میں دوسری چیز یہ ہے، ان ایام کی اتنی فضیلت ہے کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے، اور ایک دن میں ایک رات عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک روزہ 29 ذی الحجہ کا روزہ بھی آتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 ذوالحجہ میں حجاج کرام کے لیے حج کا ایک عظیم الشان رکن وقوف عرفہ تجویز فرمایا ہے، اور جو حضرات حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں یعنی ہم اور آپ، ان کے لیے 90 ذوالحجہ کو خاص طور پر نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 90 ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ان ایام کی تیسری عبادت تکبیر تشریق ہے، جو یوم عرفہ یعنی 90 ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک رہتی ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ جہاں شریعت نے زور سے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، آہستہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، وہاں تو شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتی ہے، لیکن یہاں شریعت نے تکبیر تشریق زور سے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد جب تکبیر تشریق پڑھنے کی باری آتی ہے تو آواز ہی نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آواز میں ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیر تشریق کو زور سے پڑھیں۔ مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کے بعد تکبیر تشریق اتنی زور سے پڑھیں کہ پوری مسجد تکبیر تشریق کے ذریعے سے گونج اٹھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر تشریق کو زور سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور چوتھا عمل اور سب سے افضل عمل جو اس ایام میں ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور وہ اس لیے کہ قربانی کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں چاہے تم جتنے ہی جانور ذبح کر لو گے لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے 3 ہی ایام کو مقرر فرمایا کہ 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اگر قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ ہاں اگر نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو جانور ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتے ہو، لیکن اصل قربانی ان 3 دنوں میں ہوگی۔ اس کے علاوہ عشرہ ذوالحجہ کے بڑے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، اسی طریقے سے حج کے سلسلے میں اور بہت سے فضائل ہیں، لیکن چونکہ وقت طویل نہیں ہے بلکہ مختصر وقت ہے، اس لیے میں نے حضرات کے سامنے عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں اس کے فضائل اور اس کی جو اہم خصوصیات اور اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز بخشا ہے اس کو میں نے حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عشرہ ذوالحجہ کے جو باقی ایام بچے ہیں اس کے خوب فائدہ اٹھانے کی، خوب عبادت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، اور خصوصاً آئندہ کا 90 ذوالحجہ ہے تو ہم سب کو اس میں خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔